یاد رکھنا چاہیے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ عشق الہی، اطاعت ربانی، قربانی، وفاداری اور تسلیم و رضا کی ایک ایسی داستان ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو بندگی کا راستہ دکھا دیا اور طریقہ سکھا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، حکمران آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو انسانیت کا امام بنایا ان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم و برہان رشید کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان اور عظمت کے ساتھ نوازا ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ چھوٹی عظمت نہیں ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ہم جب بھی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کے ساتھ دوستی ہے، ذرا غور فرمانا، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ دوستی، اس کا ذکر اور اس کا دعویٰ اور اس کا اعلان اللہ خود فرما رہا ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ وہ اس انداز میں کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا اپنا۔ واتخذ اللہ، یہاں پر اللہ فاعل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہ بہت بڑی ایک عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، بڑا خاص یہ وصف ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کے ساتھ دوستی کا اعلان خود خدا فرمائے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق گزاری۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی مبارک زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی پیغمبر، وہ تو سراسر اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کے نائب ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا زیادہ مرتبہ و مقام عطا فرماتا ہے یا عطا فرمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے آزماتا بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشیں جو ہیں وہ تو بالتفصیل قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس سے آگے جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی آزمائشوں کا ذکر ہے، اور پھر واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
خوف ڈر کے لحاظ سے، بھوک کے لحاظ سے بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال و دولت کی کمی سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جان کے لحاظ سے بھی آزماتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہماری آزمائشوں پر جس نے استقامت کی، صبر کا مظاہرہ کیا، صابر اور شاکر رہا، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب بھی انہیں کوئی تکلیف، جو بظاہر جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں، مصیبت کہتے ہیں، اسے آزمائش کہہ لیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو اللہ والوں کو جب وہ پہنچتی ہے، تو اللہ والوں کا، خاص الخاص لوگوں کا اور عام لوگوں کا نظریہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم پر یہ کیا ہو گیا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں ہم پر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، تو اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ سارا سلسلہ، سارا نظام اسی کا ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کی پیداوار ہے، جس طرح اس کی مرضی وہ کرے۔ وہ اس کے ہر انداز پر خوش ہوتے ہیں، اس کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی معاملات فرمائے وہ تہہ دل سے، سچے دل سے، خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں۔ تو عام بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور طرح طرح کے لغویات وہ بولتا ہے۔ کبھی کبھار ہم جیسے عام بندے یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ آزمائش کے اندر یہ نہیں کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ بندے سے ناراض اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے غافل ہو جائے، اس کی یاد سے غافل ہو جائے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے، روکا ہے، یہ ان کا مرتکب بنے، اور جن کے کرنے کا اس نے حکم فرمایا ہے وہ نہ کرے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، لیکن وہ بندے کے آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہوتی ہے کہ یہ سدھر جائے، یہ راہ راست پہ آ جائے۔ اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے پر آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، در حقیقت اللہ کی محبت ہوتی ہے بندے کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، اس کی عظمتوں کے ڈنکے بجا دیتا ہے۔ اب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، شروع سے آپ پر آزمائشیں، اور نبی کی زندگی جو مبارک زندگی ہوتی ہے، نبی کی مبارک زندگی وہ تو آزمائشوں میں ہی گزرتی ہے۔ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ، نبی آخر الزمان، ساری کائنات کے تاجدار، آپ کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، پڑھ کے دیکھیں کہ 63 سالہ زندگی مبارکہ، تو کتنی آزمائشیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، کتنی آزمائشیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو منوانے میں، اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے، پھر باہر سے، کیا کیا لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ کرنے کی کوشش کی، آگ میں ڈالا، بڑا کچھ ہوا، پھر آپ عمر رسیدہ ہو گئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے خلیل کو عقل مند، حلیم المزاج، اعلیٰ مزاج شہزادے بیٹے کی بشارت دے دی۔
سبحان اللہ.